يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الاعراف کا 10واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو ان آیات کے اندر، ان رکوعات کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی اور ان کے انبیاء کی حالتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آج اس رکوع کے اندر ہمیں دو انبیاء کے بارے میں اور ان کی قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک حضرت صالح اور ان کی قوم، اور دوسرا حضرت لوط اور ان کی قوم۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹورڈز۔ سمودہ، سمود، قوم سمود، اخاہم، ان کے بھائی کو بھیجا، یعنی انہی میں سے جو تھے، صالحن، وہ کون تھے؟ وہ حضرت صالح تھے۔ قال، وہ بولے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، من الہ غیرہ، کہ تم کسی اور الہ کی اللہ کے علاوہ عبادت کرو۔ غیرہ، اس کے علاوہ، ہو یہاں پر مراد ہے اللہ تعالی۔ قد جاءتکم، جب کہ تمہارے پاس آ چکی، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، کم کا مطلب تمہارے پاس، بینات من ربکم، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب وہ معجزہ انہی کے کہنے کے اوپر دوستو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، یعنی ناقہ، ناقہ مطلب اونٹنی۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ تمہارے سامنے جو اونٹنی کھڑی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم، تمہارے لیے یہ معجزہ ہے، آیاتن، یہ آیت ہے یعنی نشانی ہے، فذروہا، چھوڑ دو اس کو۔ کس کے لیے چھوڑ دو؟ تاکل، کہ یہ کھائے پیے، فی ارض اللہ، کس کے اندر؟ اللہ کی زمین کے اندر۔ ولا تمسوہا، اور ہرگز تم اس کو مت چھونا۔ یہ دیکھیں، یہ تا شروع میں اور ہا جو ہے یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے۔ بسوء، کس کے ساتھ مت چھونا؟ برے ارادے کے ساتھ مت چھونا۔ فیأخذکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس آ جائے عذاب علیم، کیا آ جائے؟ اللہ کا دردناک عذاب آ جائے۔ وذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے تمہیں بنایا، خلفاء، خلیفہ، وارث، من بعدی، کس کے بعد؟ آدم و بواکم، قوم عاد کے بعد تمہیں اس زمین کا وارث بنایا اور تمہارے آباء و اجداد کو، فی الارض، اس زمین کے اندر، تتخذون، اور تم نے بنا لیے پھر، من سہولہا، ان نرم میدانوں کے اندر تم نے اپنی زندگی شروع کر دی۔ سہولہا کا مطلب ہوتا ہے نرم میدان، اور کیا بنا لیے وہاں پر؟ قصورا وتنحتون، تم نے بڑے بڑے محلات بنا لیے۔ قصور کا مطلب محل، اور قصورن، بہت بڑے بڑے محل بنا لیے تم نے۔ وتنحتون، اور تم نے تراشنا شروع کر دیا، یعنی اللہ نے تمہیں یہ فن بھی سکھا دیا۔ وتنحتون الجبال، اور تم نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر کیا بنائے؟ بیوتن، اپنے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے۔ فذکروا، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی بلیسنگز کو۔ ولا، اور ہرگز نہ، تعثو، حد سے نہ کراس کر جانا، تا کا مطلب تم، فی الارض، اس زمین کے اندر، مفسدین، اور تم مفسدین کے اندر ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھنا، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو نعمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو پھر وہی قال الملأ الذین استکبروا، ان کی قوم کے جو سردار تھے، امراء تھے، تکبر سے اسی طرح بولے، من قومہ، ان کی قوم سے، للذین، کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ، استضعفوا، جو اوپریسڈ تھے، جو کمزور تھے، جو مسکین تھے، یعنی یہ لوگ پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ لمن آمنا، جو ایمان لے آئے تھے، منہم، ان میں سے، ہم کا مطلب وہ زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ اتعلمون، الف کوشچن بنا رہا ہے یہاں پر، کیا تم سوچتے ہو، انا صالحا مرسل من ربہ، کہ یہ حضرت صالح جو ہیں یہ رسول ہیں
رب کی طرف سے۔ اب یہ ان مسکینوں سے بڑے اکڑ کر سوال کرتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیا انہوں نے، قالو وہ بولے، انا بے شک، بما ارسلا جو ان کے ساتھ بھیجا گیا وہ بھی سچ ہے، بھی ان کے ساتھ، مؤمنون ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، نہ صرف ہم حضرت صالح کے اوپر ایمان لاتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو اترا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر وہی اکڑ ان سرداروں کی، قال الذین استکبروا، وہ مغرور جو سردار تھے وہ بولے، انا بے شک ہم، بالذی آمنتم جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، یعنی جس چیز کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو، بھی اس کے اوپر کافرون ہم کفر کرتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے، یعنی ہم تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، تم تو ان کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں تم تو بے وقوف لوگ، فعقروا الناقۃ، حالانکہ حضرت صالح نے ان کو منع کیا تھا مگر انہوں نے اس ناکہ کو، فاقرو یعنی پونچیں کاٹ ڈالی، ان کے پاؤں سے اوپر والی جگہ جہاں پر ٹخنے شروع ہوتے ہیں اس کو کاٹ ڈالا، وَأَتَوْا اور اس طرح نافرمانی کی، ان امر ربہم کس کی، اللہ کے حکم کی، وقالو اور پھر وہ اور اکڑے اور بولے، یا صالح اے صالح، ائتنا لے آؤ ہمارے اوپر، بما تعدنا جس کا تم ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہو، یہ نہ جو اینڈ میں آ رہا ہے دوستو اس کا مطلب ہمارے اوپر، ہم یا ہمارے اوپر، ان کنت من المرسلین اگر تم رسولوں میں سے ہو، اگر تم سچے رسولوں میں سے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ تو پھر فاخذتهم الرجفہ تو ان کے اوپر آ گیا ایک زوردار کڑک والا زلزلہ، فسبہو اور وہ کیا ہو گئے، فی دارہم اپنے اپنے گھروں کے اندر، جاثمین اوندھے لیٹ گئے، یعنی اس کے ساتھ ان کو ہوش ہی نہیں آئی اور وہ مردہ حالت میں چلے گئے۔ فتولی پھر پلٹے، انہم ان کی طرف، وکالا اور بولے، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم کیا میں نے تمہیں نصیحت نہیں کی تھی، رسالات ربی اللہ کے پیغام کے بارے میں، ونصحت اور میں نے تمہیں یہ بھی نصیحت نہیں کی تھی، لکم تمہارے لیے، ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تم تو کبھی محبوب رکھتے ہی نہیں تھے کن کو، نصیحت کرنے والوں۔ تو دوستو آج بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ نصیحت کرتے ہیں وہ برے ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جو دوسروں کو برائی کی ترغیب دیتے ہیں یعنی ان کی آخرت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب کو ہی بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ انجام اس قوم کا۔ اب آتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی باری، ولوطن اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اس قالا جب وہ بولے، لقوم ہی اپنے قوم کے ساتھ، اتاتون کہ کیا تم کرتے ہو، الفاحشہ ایسی فحاشی، ما سبقکم کہ نہیں کی تم سے پہلے، بہا اس جیسی، من احدن کسی ایک نے بھی، من العالمین اس پوری دنیا کے اندر، انکم کہ تم، لتأتونا رغبت رکھتے ہو، جاتے ہو، الرجال بندوں کے پاس، مردوں کے پاس، شہوت رکھتے ہوئے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون لیکن تم کون ہو، تم تو حد سے گزری ہوئی، حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ اور کوئی جواب نہیں تھا، الا ما سوائے اس کے، ان قالو کہ وہ بولے، اخرجوہم نکالو ان کو، ان کا مطلب انہیں میں آپ کو بتا چکا، من قریتکم اپنے قریے سے، اپنی وادی میں سے، انہم اوہ یہ تو بڑے بنتے پھرتے ہیں، اناس یتطہرون کون سے لوگ، اناس کا مطلب یہ تو وہ لوگ بنتے پھرتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھتے ہیں، فانجینا تو پھر ہم نے نجات دی انہیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ ما سوائے ان کی بیوی کے، قانت جو ہو گئی، من الغابرین جڑ کٹوں میں سے، وہ امطرنا اور پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجا، علیہم ان کے اوپر، مطرا پتھروں والی بارش۔ اور دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پتھر تھے ان کے اوپر باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ کس کو جا کے لگنے ہیں۔ فانظر ذرا دیکھیں کیسے ہوتی ہے، کیفا کا مطلب کیسے، عاقبت المجرمین مجرمین کی عاقبت۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین کے ساتھ انجام آخر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي